بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ صرف دو چیزوں کا صدقہ دینے سے گھر میں دولت کے انبار لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دولت اور رزق دوڑ کر آپ کے پاس آئے گا۔ گھر سے پریشانیوں، بندش، بیماریوں اور مصیبتوں کو ختم کرنا ہے تو یہ صدقہ ضرور دیں۔ غریب سے غریب شخص بھی یہ صدقہ آسانی سے دے سکتا ہے اور اپنی قسمت کو بدل سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ اور ہر عضو پر صدقہ واجب ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو آدمی بھی صبح کرتا ہے، یعنی صبح کا سورج دیکھتا ہے، اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی اگلے دن کا سورج ہمیں دکھائی دیتا ہے تو ہمارے جسم میں موجود تقریباً 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے اوپر واجب ہونے والے صدقے کو ادا کرتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس صورت میں صدقہ دیتے ہیں کہ جب بیمار ہوتے ہیں یا کوئی بڑی مصیبت نازل ہوتی ہے تو صدقہ دینے کا خیال اس سے پہلے ہمارے ذہن میں نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں مصیبتیں، پریشانیاں اور تنگیاں چلی آتی ہیں اور ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم نے زندگی میں کون سی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسئلے اور پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی ہو رہی ہے اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ تلے دبتے چلے جا رہے ہیں۔ دراصل یہ سب چیزیں صدقہ نہ دینے کے سبب ہو رہی ہیں۔ جان لیجئے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صدقہ کس طرح سے دیا جاتا ہے اور صدقے کے کون کون سے فائدے ہو سکتے ہیں۔ ان سب باتوں کو جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ صدقہ آخر کیوں دیا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ ہر بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے، کوئی حادثہ، کوئی رزق کی تنگی، لیکن صدقہ دینا ہمیں نہ صرف بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، دو آدمیوں کے درمیان صلح کرواتے ہیں، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرتے ہیں، کسی کو اچھی بات بتا دیتے ہیں، تو یہ سب صدقہ کرنے کے طریقے ہیں۔ اسی طرح نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں تو ہر ایک قدم صدقہ ہے۔ راستے سے رکاوٹ اور پتھر وغیرہ کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا، کام سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، حتیٰ کہ کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹائم گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، بیمار کی عیادت کرنا، کسی پریشانی آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، کسی کی غلطی معاف کر دینا، اس کے باوجود آپ کے پاس اس کو سزا دینے کا اختیار موجود ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، جو انسان صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی آگ سے آزادی نہیں پاتا۔ جس کام کا آغاز بھی صدقہ دے کر کیا جاتا ہے اس کام میں برکت اور اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو 3 صدقوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں
لیکن آپ نے کوئی سے 2 صدقوں کو دینا شروع کرنا ہے۔ 7 دنوں کے اندر اندر آپ کرامات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جو شخص یہ صدقے دیتا رہتا ہے اس کی زندگی میں کبھی بھی دولت کی کمی نہیں ہوتی۔ پہلا صدقہ یہ ہے کہ کسی بھی چوپائے کو کھانا دینا یا پانی ڈالنا۔ چوپائے ان جانداروں کو کہتے ہیں جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسا کہ بلی، کتا، بکری، گائے یا دوسرے 4 ٹانگوں والے تمام جانور اس میں شامل ہیں۔ تو جو شخص بھی اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق کسی بھی چوپائے کو کھانا ڈالنا شروع کر دیتا ہے، بشرط یہ کہ وہ چوپایا اس کی اپنی ملکیت نہ ہو۔ آپ اپنی مرضی سے بھی چوپائے کو کھانا یا پانی ڈال سکتے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا علی رضی اللہ عنہ، میں روزانہ کام پر جاتا ہوں اور سخت محنت کرتا ہوں، لیکن غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کی جانب دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ اے شخص، تو اپنے رزق میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری غربت اور مفلسی ختم کر دے گا۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، میں تو نہایت ہی غریب اور مفلس شخص ہوں، بھلا میں کیا دے سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرائے اور ارشاد فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ ہوتا ہے، یا علی رضی اللہ عنہ، میں 2 بار کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، اپنے رزق میں سے اللہ کی غیر مخلوق کو بھی دو، پھر چاہے اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن ضرور دو، پھر چاہے جانوروں کو دو یا پرندوں کو دو۔ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق سے ہر قسم کی پریشانی اور تنگی کا خاتمہ کر دیں گے، اور تمہارے گھر میں اتنی دولت آ جائے گی کہ رکھنے کے لیے جگہ کم پڑ جائے گی۔ دوسری قسم کا جو صدقہ ہے وہ ہے کہ ہر جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی بھوکے کی بھوک مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے جس کام میں آسانی چاہتا ہو، یعنی وہ چاہتا ہو کہ میرے پاس میرے ہر کام میں آسانی ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ دوسروں کے کام میں آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کام آسان کر دیں گے، رزق اور پیسہ آنے لگے گا، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہونے لگے گی، پیسہ اور دولت بارش کی طرح برسنے لگے گا۔ تو آپ یہ کام ضرور کریں۔ اگر آپ کی ہمت اور حیثیت ہے تو آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ جمعرات کو کھلانا زیادہ افضل ہے، لیکن یہ بات ضروری نہیں۔ آپ ہفتے کے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ ایک شخص جس کی حالت بہت اچھی نہیں تھی، لیکن جب اس نے ہر ہفتے کسی غریب بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حالات بہتر ہونے لگے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر رزق کے بند دروازے کھول دیے تو اس نے بھی ہفتے کے ایک دن کی بجائے ہفتے کے 7 دنوں میں بھوکوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، اور پھر یوں ہوا کہ اللہ اس پر رزق کی بارش برسانے لگا۔ یہی وہ وقت تھا جب اس نے روزانہ کئی غریب اور بھوکے افراد کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ اس کے دن پھرتے گئے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ جتنا بھی ہمت رکھتے ہیں اتنا ہی کھانا کھلانا شروع کر دیجئے۔ آپ کا یہ عمل آپ کی دنیا اور آخرت کو یوں سنوار دے گا کہ آپ کو خود پر یقین نہیں آئے گا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا نہ صرف آپ کے لیے رزق اور دولت کے تمام مسائل کو حل کر دے گا، بلکہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ تیسرا صدقہ پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالنا ہے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا،
جب بھی کوئی چڑیا کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، تمام چڑیاں پیٹ بھر کر سوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پرندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں کبھی بھی بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ لہٰذا جب کسی انسان کو بھی رزق کی تنگی ہو یا کوئی مصیبت پریشانی ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ کی مخلوق کے کھانے پینے کا بندوبست کر دے۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے نماز ادا کریں، پھر حسب توفیق پرندوں کو دانہ ڈالیں، اور اگر توفیق نہ بھی ہو تو پانی کا بندوبست کر دیں۔ اس کام کو اپنا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے رزق کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیں گے، دولت کے دروازے کھل جائیں گے کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔